أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے، 9 معجزے عطا کیے، 9 بڑی بڑی نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی۔ تو اس میں اہل مکہ کو بھی جواب دیا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے لیے تسلی بھی ہے کہ یہ آپ سے تو یہ 6 مطالبات کا ذکر کر رہے ہیں، آپ یہ کر دیں، آپ ہمیں یہ کر کے دکھا دیں۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے تھے، تو نہ ماننے والوں نے ان 9 معجزوں کو بھی نہ مانا۔ تو معلوم ہوا کہ میرے محترم بھائیوں، جس کی قسمت کے اندر ہدایت ہوتی ہے، جو ماننے والا ہوتا ہے، اس کے لیے تو ایک معجزہ ہی کافی ہوتا ہے، ایک نشانی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو جو نہ ماننے والے ہوں میرے محترم بھائیوں، ان کے پاس جتنے بھی معجزات اور جتنی بھی نشانیاں رکھی جائیں وہ نہیں مانتے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے 9 معجزات رکھے، 9 بڑی بڑی نشانیاں ان کے سامنے رکھی، اور ان 9 معجزات کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 107، 108 اور آگے اسی طرح 130 اور 133، اور اسی طرح سورہ نمل کے اندر بھی آیت نمبر 12، 10، 11، 12، ان آیات کے اندر بھی ان 9 معجزات کی تفصیل موجود ہے، جن میں نمایاں معجزات یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اسی طرح جب وہ اپنا ہاتھ نکالتے اپنی بغل سے تو وہ ہاتھ چمکدار ہو جاتا، روشن ہو جاتا۔ یعنی بڑے بڑے معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے، فرعون کی قوم کو دکھائے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ اس میں تسلی ہے محمد کریم علیہ السلام کو، اور جواب ہے اہل مکہ کو کہ آپ 6 مطالبات رکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہم نے تو بنی اسرائیل کو 9 معجزے عطا کیے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب آئے وہ ان کے پاس، تو فقال لہ فرعون، تو فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ انی لا اظنک یا موسیٰ مسحورا۔ فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں تو آپ کو ایک ایسا شخص سمجھتا ہوں جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، تو ساحر زدہ ہے، تو جادو کیا ہوا شخص ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہوا ہے، ہر دور کے اندر اہل حق کے ساتھ ایسی باتیں کی گئی ہیں۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہا گیا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اہل مکہ نے کہا کہ تم تو ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، یہ تو سحر زدہ انسان ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بھی یہی کہا کہ آپ تو جادو کیے ہوئے انسان ہیں، آپ کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اتنے بڑے بڑے واضح معجزات دے کر نہ ماننے والا کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے اوپر تو جادو ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے جواب میں میرے محترم بھائیوں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد علمت، کہ یقیناً تو جانتا ہے،
اے فرعون یقیناً تو جانتا ہے ما انزل ہؤلاء نہیں نازل ہوا یہ سارا کچھ الا مگر رب السماوات والارض یہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے تو جانتا ہے یہ سارے معجزے اس نے اتارے ہیں اور تو جان بوجھ کر انکار رکھ تجھے یقین ہے کہ یہ معجزات آسمان سے آئے ہیں یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور آگے جناب موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں بصائر یہ بہت بڑے واضح روشن دلائل ہیں جو تیری بصیرت کو کھول دینے کے لیے کافی تھے مگر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا اے فرعون جناب موسیٰ فرماتے ہیں فرعون میرا خیال یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو اب تباہ ہونے والا ہے تو برباد ہونے والا ہے میرے محترم بھائیو اس بات کے اندر یہ ایک اشارہ ہے کہ جو بندہ واضح دلائل سے انحراف کرتا ہے جان بوجھ کر تعصب سے کام لیتا ہے اور جان بوجھ کر ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے وہ انسان سمجھے کہ اس کی تباہی قریب ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے سچی بات ہے میرے محترم بھائیو جو قرآن کو چھوڑ کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جائے گا یا کسی دوسرے انسان کی آراء کو لے گا یا کسی اپنے امام اور اپنے مولوی اپنے پیر کی آراء کو لے گا تو میرے محترم بھائیو وہ تو گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً اس میں شک کوئی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو اپنی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے تو میرے محترم بھائیو ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ آپ سے مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ یہ کر کے دکھا دیں آپ پریشان نہ ہوں آپ پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہوں ہم نے تو بڑے بڑے معجزات دکھائے ان 9 معجزات کے علاوہ بھی جناب موسیٰ علیہ السلام پر بے شمار معجزے نازل ہوئے آپ جانتے ہیں کہ وہ سمندر کا راستہ بننا پھر اسی طرح من و سلوہ کا اتارنا بادلوں کا سایہ اور پہاڑ اکھاڑ کر ان کے سامنے کر دینا بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بطور دلائل پیش کیے تھے لیکن میرے محترم بھائیو جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں نا وہ نہیں مانتے جو ماننے والے ہوتے ہیں دل کے سچے ہوتے ہیں دل کا صاف شفاف دل رکھتے ہیں ان کے لیے ایک نشانی ایک قرآن کی آیت ان کی دنیا بدل دیتی ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے اور ان کی کایا پلٹ جاتی ہے جنہوں نہیں ماننا ہوتا میرے محترم بھائیو ساری عمر گزر جاتی ہے وہ بدعات کے اوپر خرافات کے اوپر رسم و رواج کے اوپر ساری زندگی گزار دیتے ہیں نہیں مانتے جنہوں نے ماننا ہوتا ہے ایک آیت سمجھ میں آتی ہے فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے